السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. حضرات اسلام، یہ بات عرض کی جا رہی تھی گزشتہ میں کہ اللہ کو پاکی پسند ہے. اللہ پاک پاک ہیں اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں. لا يقبل الا الطاہر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاک کو قبول فرماتے ہیں. اس دنیا کے اندر جو خاص بات ہے وہ ناپاک کرنے کی ہے. یہ دنیا ناپاک کرتی، چونکہ جتنا مادہ ہوتا ہے اس میں ناپاکی ہوتی ہے. اگر انسان کے جسم میں سے روح نکل جائے تو جس چیز سے انسان کا جسم بنا ہوا ہے وہ پورا بدبودار اور ناپاک ہو جائے گا، پھول جائے گا، بو ہو جائے گی، سڑان ہو جائے گی. مادے میں ظلمت ہے اور ناپاکی میٹیریل میں. وہ جو ہمارے اندر سے بو نہیں آتی اس کی وجہ یہی ہے کہ روح ہے اس کے اندر. وہ اس کو روح میں نور ہوتا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے. اسی لیے جن کی روحانیت میں زندگی ہوتی ہے ان کے پاس خوشبو زیادہ ہوتی ہے، ان کے کپڑوں میں بھی خوشبو آ جاتی ہے. ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں کو دیکھا ہے کہ ان کے اتارے ہوئے کپڑوں میں کافی خوشبو ہوتی تھی، نیچرل خوشبو ہوتی تھی، لگائی بھی نہیں، الگ سے کپڑوں میں ایک مہک ہوتی تھی. روح میں نور ہے اور خوشبو ہے. بدن میں جسم کے اندر بدبو ہے اور ظلمت ہے. اور بدن بنتا ہے ورلڈلی تھنگ سے، دنیا کی چیزوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے اندر ایک قسم کی ظلمت ہے. تو ہمارے اندر چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کی چیزوں سے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے، اس لیے اس میں ایک قسم کی ناپاکی پائی جاتی ہے. اس لیے اسلام نے پاکی کا سسٹم دیا ہے. اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا ہی میں ترقی ممکن تھی اللہ تعالیٰ کے اسباب کے اعتبار سے. دنیا میں بھیجو اس کو، روح کو سواری دو، وہ سواری لے، وہ گاڑی لے. یہ ہماری باڈی گاڑی ہے ہماری روح کی. اس میں ہاتھ دیے، پیر دیے، زبان دیے، آنکھ دیے، کان دیے. یہ اس کے مختلف فنکشن کی چیزیں ہیں. اس کو یہ چیزیں دو تاکہ یہ ترقی کرے، اپنی نورانیت میں ترقی کرے. وہ جتنی نورانیت میں ترقی ہوگی اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ترقی، نزدیکی میں ترقی ہوگی. انسان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ان کے قرب اور ان کی نزدیکی کے قابل بنتی جائے گی. فی مقعد صدق، اللہ تعالیٰ کے دربار کی کرسیوں میں جگہ ملے گی. تو کیا مطلب ہے اللہ والوں کو آخرت میں پتہ چلے گا. اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے درباری ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری ہوتے ہیں، وہ وہاں جمع ہوتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجدد الفسانی. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ محی الدین ابن عربی بڑے عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں. تو ان کی باتوں پہ اعتراض کیا مجدد الفسانی نے.
انہوں نے یہ بات صحیح نہیں کہی، انہوں نے یہ بات غلط کہی، انہوں نے وہ بات غلط کہی، وہ بھی پائے گئے تھے، وہ بھی پائے گئے تھے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ مگر ایک بات عجیب ہے کہ جب بھی میں نے اس کو دیکھا تو اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ بڑوں کی باتیں، بڑوں کی سوچ ہے، بڑوں کا علم ہے، بڑوں کا کشف ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ قرآن حدیث کے خلاف بولنے کے عادی نہیں بولو، جو بولتے ہیں وہ قرآن ہی کی روشنی میں بولتے ہیں، حدیث کی روشنی میں۔ ان کی کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہوتی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہے تو ہمیں دکھتا نہیں۔ تو جتنی نورانیت میں اضافہ ہوگا اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے بندہ قابل ہوگا۔ تو نورانیت میں اضافے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا باڈی دے کر، باڈی میں ہے گڑبڑ، یہ جو ہے خود ناپاک ہے، اس میں گندگی ہے، وہ روح کو متاثر کرتی ہے۔ اگر روح اس سے متاثر ہو گئی تو جس کنڈیشن میں آئی تھی اس سے ورث ہو جاتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا اور اپنے کو اس کے ساتھ ملوث ہونے سے نہیں بچایا تو اس سے متاثر ہو کے اور غلط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ یہاں دنیا میں آ کے گرتا بھی آدمی بہت زیادہ ہے، اٹھتا بھی آدمی بہت زیادہ ہے۔ آگ جل رہی ہو تو اگر آپ اس پہ کھانا پکا لیں یا پانی گرم کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو وہ گرم پانی آگ جو ہے نا وہ فائدہ دے گئی، اور اگر آگ میں آدمی گر گیا تو نقصان دے جاتی۔ تو دنیا میں تقوی کا ایک حمام ہے، روح کی پاکی کا ایک حمام ہے، ایک کچن ہے جہاں روح پکتی ہے، اس کا تقویٰ پکتا ہے، اس کی نورانیت پکتی ہے۔ اگر وہ ڈھنگ سے رکھی رہی اور پک گئی چیز تو وہی کام کی ہو جاتی ہے، اور اگر بیچ میں کا برتن ہٹ گیا اور خود اس میں گر گئی تو پھر وہ گر جائے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل کا یہی مطلب لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، حالانکہ ہے انسان۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر جس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے وہ جانور ہی نہیں ہے، صرف وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہے، جس کے پاس گرین کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے امریکہ کا، سٹیزنشپ ہے یہاں کی، بڑا اچھا مکان بن گیا ہے، بڑا آدمی ہو گیا ہے، جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے نظر آئے گا وہ۔ یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس میں شک نہیں کرنا کبھی۔ یہ ویسے اڑا رہا ہے، ویسے نہیں اڑاتے۔ ہم قرآن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، رسول کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا تو آپ کو حق ہے کہ کنفرم کریں کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کنفرمیشن مل جائے کہ ہاں یہ ہے، پھر شک کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا، پھر شک کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا۔ ریب کو جگہ نہیں ہے اس میں، ریب شک کو کہتے ہیں۔ جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں یہی کہیں گے، بات اصل یہ ہے کہ تم شک میں آ گئے تھے میری باتوں پر، جب تک تم شک میں آ گئے تھے، یقین نہیں رہا تھا تم، وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا، اس نے شک میں ڈال دیا، تم شک میں آ گئے، وہ انتیم سسٹم تھا پورا گڑبڑ ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی تو اس سے کیا علاج ہے؟ بھگتو۔ یہ قدر سخت سچویشن ہوگی میرے بھائی کا، جب یوں کہا جائے کہ گڑبڑ ہوگی بھگتو۔ ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد پتا چلا کہ پیپر میں گڑبڑ ہوگی، وہ کہے گا کہ گڑبڑ ہوگی، معاف کر کے چھوڑ دیں، بھگتو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں اپنی روح کو چمکانے کے لیے، اس کی نورانیت بڑھانے کے لیے، اس میں پاکی میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر یہ بات ہے، اور دنیا کی آلائشوں میں یہ بات ہے، پوری دنیا میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے اس میں گندگی ہے۔ یہ گندگی ہمارے یہاں دستور ہے، پیشاب گندگی ہے، برات گندگی ہے، خون گندگی ہے، ایسی چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے انڈرسٹینڈنگ سے آؤٹ ہے، باہر ہیں،
ہمیں نہیں پتا کہ وہ گندگی ہے کہ نہیں، ان کو پتا، وہ ان کی نزدیک گندگی ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ دو بنانا ہو، ایک حلال کا ایک حرام کا، ایک حرام کی آمدنی سے خریدا ہوا، ایک حلال کی آمدنی سے خریدا ہوا، ہے تو دونوں بنانا، لیکن ایک گندا ہے ایک پاک ہے. اس میں دو ڈش ہوں بریانی کے، ایک ذبیحہ حلال کا ہے ایک بغیر ذبیحہ حلال کا ہے، ایک اس میں سے ناپاک ہے ایک پاک ہے. دو قسم کے لون ہوں، ایک اسلامی طریقے پر حاصل کیا ہوا ہے ایک غیر اسلامی طریقے پر حاصل ہے، دونوں بھی لون، ایک پاک ہے اس میں ایک ناپاک ہے. دو عورتیں ہوں، ایک سے شادی کر کے تعلق بنایا گیا، ایک سے ویسے پیسے خرچ کر کے تعلق بنایا گیا، ایک پاک ہے اس میں ایک ناپاک ہے. ایک سے جنت مل جائے گی ایک سے جہنم مل جائے گی. یوں ہم آنکھیں نظر نہیں، فرق محسوس نہیں کرتے اس سے. لوگ فرق نہیں دیکھتے، کہتے جب فرق ہی نہیں ہے ایسا پکڑ لو نہ کیسے پکڑ لو، ایسی دوستی کر لو ایسی دوستی کر لو، شادی کر لو یا بغیر شادی کے رہتا، مسلم سے کر لو غیر مسلم سے کر لو. شادی غیر مسلم سے کیجیے، شادی غیر مسلم سے ہوتی ہی کہاں ہے جو کی جائے بھائی؟ غیر مسلم سے شادی ہوتی ہی نہیں جو کی جائے، کبھی بھی نہیں ہو. لڑکی اگر مسلمان ہے وہ تو کبھی بھی نہ، پہلے ابتدا میں ہوتی تھی نہ اب ہوتی تھی، اب تو لڑکے کی بھی نہیں ہوتی. غیر مسلم میں اہل کتاب بھی شامل ہے، شادی نہیں ہوتی. ہم نے تو کی تھی ہو گئی تھی. ایسے ہو گیا جیسے ایک صاحب نے کہا تھا کہ بغیر مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب نے کہا میں تو 5 سال سے پڑھ رہا ہوں میری تو ہوگی. 5 سال سے بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا اس کی ہو رہی. جب اللہ کے پاس جائے گا وہاں پتہ چلے گا، جب اللہ کہیں گے کہ تیری نماز 5 سال سے نہیں ہوئی تو نماز تو اللہ کو لینی ہے اور نماز اللہ نے لینی ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کرو کیا کرو. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اتنی محنت کی تھی. محنت اپنے گھر لے جاؤ، یہاں نہیں چلتا آپ کا کچھ. ویسے ہی پڑھنی پڑے گی جیسے انہوں نے کہی، ویسے ہی کھانا پڑے گا جیسے انہوں نے کہا، ویسے ہی شادی کرنی پڑے گی جیسے انہوں نے کہی، ویسے ہی کمانا پڑے گا جیسے انہوں نے کہا. تو پاکی کا ایک نظام ہے میرے دوستوں بھائیوں. دنیا اسلام میں طہارت اسی وجہ سے کہا گیا الطہور شطر الایمان. پاکی جو ہے وہ ایمان کا نصف ہے. شطر کا ترجمہ نصف سے بھی کیا جاتا ہے آدھا، اور شطر کا ترجمہ اصل حظن سے ہے، حصتن سے ہے کہ وہ اصل ایمان کا حصہ ہے. کتنا ہے وہ نہیں بتایا گیا. تو جتنے اعمال ہیں وہ اعمال ہماری پاکی کے لیے ہیں، روحانیت کی پاکی کے لیے ہیں. ظاہری طور پر پاکی کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باطنی طور پر پاکی کے لیے مغفرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جمعہ کے دن غسل کرو گے تو کیا ملے گا؟ گناہ معاف ہوں گے. جمعہ کے لیے نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ گناہ معاف ہوں گے. پیدل آئے گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے. کلمات پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے. روزہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے. زکات دو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے. حج کرو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے. پابندی سے جماعت کی نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہوں گے. ہر جگہ گناہ معاف ہونا کیا چکر ہے؟ کہیں آپ بتا دیجئے کہ جہاں کوئی بات کہی گئی ہو وہاں گناہ معاف ہونا نہیں چھوڑنا ہو. اللہ کے راستے میں لڑو گناہ معاف ہوں گے. جان و مال کی قربانی دو گناہ معاف ہوں گے. ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہ معاف ہوتے ہیں. وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی عمل خالی نہیں ہے، کوئی ایکشن خالی نہیں ہے. ایسا کر دو تم میں نے بتایا ہو تمہیں گناہ معاف ہوں گے. مطلب یہ کہ آدمی کلین ہوتا رہے گا، متاثر نہیں ہوگا دنیا سے یا دنیا کے آلائشوں سے. اسی لیے ایک ہوتی ہے پاکی ظاہری، وہ بھی پوری کرنی ہے. ایک ہوتی ہے پاکی باطنی، وہ بھی پوری کرنی ہے. دماغ پاک، دل پاک، روح پاک، عقل پاک. نام الگ الگ ہیں ان کے. جب قلب پاک ہوتا ہے اخلاق کے اعتبار سے تو اس کا نام الگ ہے، اس کا نام سماحت ہے. جب عقل پاک ہوتی ہے تو اس کا نام عدالت ہے.
جب جسم اور جسمانیت کا نظام پاک ہوتا ہے تو اس کا نام طہارت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علم الافرار پر ہے، بھیدوں کے اوپر ہے۔ حضرت اللہ البالغہ اصل افراد کی کتاب، بھیدوں کی کتاب ہے سر، یہ دینیات کا بھید۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ پوری چیزوں کی دنیا، انسانیت کے کمال کی سعادت کی بنیاد یہ 3 چیزوں پر ہے، طہارت اور عدالت اور سماحت۔ اور تینوں میں کیا ہے؟ جو عقل کی پاکی ہے، روح کی پاکی ہے، دل کی اور اخلاق کے نفس کی پاکی ہے، یا باڈی کی، جسم کی، کپڑوں کی، چیزوں کی پاکی ہے۔ پاکی پر ہے پورا سارا نظام۔ اور اسی لیے اعمال کے ذریعے سے حق تعالی شانہ نے پاک کرنے کا نظام بنایا۔ اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی جو گزشتہ میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے انفاق کے بارے میں فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بہا وتزکیہم، ان کے مالوں کو آپ قبول فرما لیجیے، یہ ان کو پاک کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ مال میں تزکیہ رکھا ہوا ہے، بخل سے آدمی کا دل پاک رہتا ہے، محبت سے اس کی آدمی کا دل پاک رہتا ہے۔ اس مال میں جو نحوست شامل ہو گئی اس سے آدمی کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں جو دوسروں کا حق متعلق ہو گیا اس سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کی بدعملیوں کی نحوست جو اس کی جان پر، جو اس کی اولاد پر، جو اس کے مکانوں پر، جو اس کی گاڑیوں پر، جو اس کے سامان پر، جو اس کے تعلقات پر انسان کی نحوست کے جو اثرات پڑ جاتے ہیں اس کو سیئات اعمال کہتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں مال سے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے میرے دوستوں کو یہ چیزیں کیا کیا کرتی ہیں۔ اسے بولنا صدقۃ تطہرھم بہا، جو ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کریں گے، وصلی علیہم، پھر آپ ان کا مال لے کر دعا دیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے بڑا سکون ان کو ملے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس جہنم سے اس کو بچایا جائے گا جو کہ بہت ہی متقی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ہے یہ آیت ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بچا لیا جائے گا اس جہنم سے جو بہت ہی متقی ہے۔ اللہ پاک اسے بہت متقی بتا دے کیا اس کا مقام ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے۔ میرے دوستو بھائیو، آج ہمارے اعمال میں حقیقت نکل گئی تو اس کا جو صحیح رخ ہونا چاہیے کام کرنے کا وہ اندر سے ہوتا ہے۔ اصل میں کام کرنے سے پہلے اس کا جو محرک ہوتا ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی نورانیت میں فرق آ گیا، اس کے اثرات میں فرق آ گیا، اس کی برکات میں فرق آ گیا۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دوسروں پہ احسان جتا رہے ہوتے، ہم کوئی مال لگاتے ہیں تو احسان جتا رہے ہوتے۔ یہ ذہن میں نہیں رہا کہ یہ تو میرا اپنا سسٹم ہے، میرے اپنے لیے۔ جتنا جانی نظام اور مالی نظام شریعت کی طرف سے بنایا ہوا ہے یا جو تقاضے اسلام کی طرف سے آتے رہتے ہیں، میرے دوستو اللہ کرے کہ وہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا چیز ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جو کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، یا کسی کے پاس کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اس کی صلاحیت کرتی ہے، اس کا فن کرتا ہے، اس کا جاب کرتا ہے۔ چلیں یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں صاف ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، جس کے پاس جو ہوتا ہے، کم زیادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہیں وہ میری ترتیب ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ان کا ذمہ ملا، پہلے یہ بہتا دیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لاؤ مجھے دو، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لاؤ مجھے دو۔ بھائی جب تم نے دیا تھا تو پھر تم کیوں مانگتے ہو؟ تو یہی وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پاگل تو سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے مانگتا ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔
پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے دے گا میرے دینے کے بعد تو پھر میں تجھے دوں گا. وما انفقتم من، اس کے بعد ہی کا جملہ ہے یہ، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم کرو گے نا اس کو پلٹا کے دے دوں گا. تو ادھر سے دینا، پھر ادھر سے مانگنا، پھر ادھر سے دینا، پھر وہ دنیا میں بھی دینا، پھر وہ آخرت میں بھی دینا. تو اس کے پیچھے کیا ہڈن راز ہے؟ سیکرٹ کیا ہے اس کا؟ کچھ ان کو چاہیے. واللہ هو الغنی الحمید واللہ خیر الرازقین واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ الصمد. اس کو کوئی حاجت نہیں، وہ غنی و بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کو تو کسی چیز کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اس کو تو جنت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کھاتے ہیں اللہ پاک تو کھانے پینے کا سسٹم نہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں اللہ پاک کو تو بیوی بچوں کو حور و غلمان کا سسٹم نہیں، کسی جگہ کی ضرورت ہے اللہ پاک کو تو محل و قصور کا سسٹم نہیں، ان کو سایہ دھوپ لگتی ہے تو ان کو باغوں نہروں کا سسٹم. کیا کریں گے جنت کو لے کے؟ انسان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا. انبیاء اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف میں یہی بات سمجھاتے ہیں کہ یہ جو پورا نظام ہے کائنات کا، اس پورے نظام کے پیچھے اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں، ان میں غور و فکر کرو. یہ صرف بندوں کے لیے، یہ سب زحمت کے لیے نہیں ہے، شفقت کی بنیاد پر ہے، حرج کی بنیاد پر نہیں ہے، رحم کی بنیاد پر ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں ہے. لا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ پاک تم سے کوئی دشواری نہیں چاہتے ہیں. پھر یہ کیا سارا تم نے پھیلا ہوا کہ یہ ایک نظام ہے، تم سمجھو کہ تم ہمارے اوپر یقین کرو کہ ہم تمہاری بھلائی کے لیے ایک سکٹ پائی تھی. ہمارے نبی پہ بھروسہ کرو کہ انہوں نے جو بتایا ہے وہ تمہاری بھلائی کے لیے، نبی کی اپنی بھلائی کے لیے نہیں ہوئی. نبی تو اپنی بھلائی کے بارے میں اتنی احتیاط برتی ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید میری کوئی اس میں بھلائی ہے، اپنے لیے اور قیامت تک آنے والے اپنے خاندان کے لیے زکات حرام کریں. یہ سادات کو زکات نہیں دیتے. لوگ کہیں گے کہ شاید زکات کا سسٹم اپنے لیے چلانا چاہ رہے، اس وجہ سے شاید یہ لگا دیا. مجھے نہیں چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدقے کے جو کھجور آئے ہوئے تھے، ڈھیر لگا ہوا تھا، یہ جگہ صدقے کے کھجور آئے ہوئے تھے، اس میں سے 2 کھجور میں ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لائے، نکال دے بیٹے، نکال دے نکال دے، ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے، تمہیں پتا نہیں. ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی کوئی غرض متعلق نہیں ہے، اللہ کی کوئی غرض نہیں، ہمارے ساتھ ہے یہ چیز پوری. میں جو دیتا ہوں اس میں سے تم دو، پھر جب تم دو گے تو پھر میں تم کو دے دوں گا، برکت بھی اس میں کر دوں گا. اور پھر وہ نظام ہے اصل میں پاکی کا، صفائی کا، روحانیت کی ترقی کا، اخلاق کے بنانے کا، صفات کے بنانے کا. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوالہ مجھے اور آپ کو میرے دوستوں اپنی قربت اور اپنی رضا اور اپنی خوشنودی اور اپنی جنتیں اور اپنی نعمتیں لا محدود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان میں داخل کرنے کے لیے استعداد پیدا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.